السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ خامس کا سبق ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اور اسی سبق کا 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہ اسی سبق یعنی اسی ہیڈنگ کا تیسرا سبق ہے، جو کہ کافی لمبا سبق تھا، جس کی وجہ سے 3 ویڈیوز میں کرنا پڑ رہا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَهَضَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى لقيه في الحجرة۔ نہض ينہض الی صلہ کے ساتھ جانا، آگے بڑھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانب گئے، بڑھے، یعنی الیہ سے مراد حضرت عمر، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سوت کر آئے تھے، اگرچہ انہوں نے آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنا ہی ان کا مقصد تھا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ حتی لقیہ فی الحجرۃ، یہاں تک کہ ایک روم میں، کمرے میں ان سے ملاقات کی۔ فاخذ حجزتہ، حجزت معنی ہے کمر باندھنے کی جگہ، یعنی ازار باندھنے کی جگہ، جس کو گوشہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا ازار باندھنے کی جگہ، اور انہوں نے ان کی ازار باندھنے کی جگہ یعنی کمر کو پکڑا، او بمجمع ردائہ، یا چادر کے، اس کی چادر کے کونے کو پکڑا۔ ثم جبزہ بہ جبزۃ شدیدۃ، جبزۃ شدیدۃ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ جبز یبزز معنی ہوتا ہے کسی کو زور سے پکڑ کر دبانا، کھینچنا۔ پھر انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، مراد کو نے، حضرت عمر کو زور سے کھینچا، یعنی پکڑ کر ان کی کمر کو، ازار کو، یا پھر کیا کہیں گے اس کو، چادر کے کونے کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کسی کو کوئی آتا ہے بالکل زور و شور کے ساتھ، بالکل حملہ آور ہو کر آتا ہے، تو غصے میں انسان اس کو زور سے پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو زور سے پکڑ کر دبایا، کھینچا۔ وقال، اور آپ نے کہا، ما جاء بک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تمہیں کس چیز نے لایا ہے، کس چیز پر آنے میں مجبور کیا ہے؟ فواللہ ما ارى ان تنتہی، بخدا میرا نہیں خیال ہے، ما ارى میں نہیں دیکھتا ہوں، یعنی میرا نہیں خیال ہے، ان تنتہی، انتہا ینتہی معنی باز آنا، کہ تم باز آؤ گے، حتی ینزل اللہ بک قاریۃ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں کوئی کیا کرے، فیصلہ کن نازل کر دے، یا کوئی عذاب نازل کر دے۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئتک لأؤمن باللہ وبرسولہ وبما جاء من عند اللہ۔ آمنا یؤمن سے ہے اؤمنا، چونکہ لام یہاں پہ داخل ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، لأؤمن باللہ، تاکہ اللہ پر میں ایمان لاؤں، وبرسولہ، اور اس کے رسول پر، وبما جاء من عند اللہ، اور اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرۃ عرف منہا اہل البیت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر قد اسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کی نعرہ لگائی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکبیر لگائی، عرف منہا اہل البیت من اصحاب رسول اللہ، کہ جس سے اہل بیت اور آپ کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان گئے، ان عمر قد اسلم، کہ حضرت عمر کیا کر چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ وعز المسلمون فی انفسہم، اور مسلمانوں نے اپنے اندر کیا کیا، فخر محسوس کیا، عزت محسوس کی، حضرت عمر کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، ان کا اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ حینما اسلم عمر، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے۔ وقد اسلم حمزۃ من قبل، حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ وَأَعْلَنَ عُمَرُ إِسْلَامَهُ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو اعلان کیا۔ وَشَاعَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ، اور یہ چیز قریش میں بالکل پھیل گئی، عام ہو گئی۔
क्या चीज़ कि حضرت عمر نے کیا کر لیا، اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بات بالکل پورے قریش میں عام ہو گئی، پھیل گئی۔ قاتلوہ میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ حضرت عمر مراد ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت عمر سے کیا کیا، لڑائی کی۔ وقاتلہم، اور حضرت عمر نے بھی ان سے لڑائی کیا ہے، یعنی اس بات پر کہ تم کیوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح بالکل بات چیت ہونے لگی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ حتیٰ یئسوا منہ، یہاں تک کہ وہ لوگ ان سے مایوس ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مایوس ہو گئے تو ان کو بالکل پھر چھوڑ دیا۔ دوستو یہ سبق کافی لمبا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے۔ لائک کرنے سے پڑھانے والے کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس وجہ سے لائک ضرور کیا کرے۔